تو علیم ہے میرے خدا، رگ جان سے میرے تو قریب ہے، میرے حال سے ہے تو آشنا، جو عطا کرے وہ نصیب ہے، جو صبر گئے وہ عطا، جو صبر گئے وہ عطا تیری، جو بگڑ گئے وہ خطا ہماری، تو سوار دے ہماری زندگی، تو رحیم ہے، تو قدیر ہے۔ السلام علیکم ٹو آل آف یو، دس از می اسفیرا ریاض فرام میرپور آزاد کشمیر۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ہنستے ہوں گے، مسکراتے ہوں گے، اور دعا بھی ہے کہ آپ لوگ اسی طرح ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ آج کا یہ ایونٹ وائٹ کین سیفٹی ڈے کے حوالے سے ارینج کیا گیا ہے، جس میں میرے ساتھ کو ہوسٹ موجود ہیں۔ السلام علیکم، دس از می محمد آصف علی۔ تو پہلے تو آپ سب کو یہاں پر میں ویلکم کرتا ہوں اور 12 ربیع الاول کی مبارک بھی پیش کرتا ہوں۔ میں ضرور چاہوں گا کہ آپ سب یہاں پر ایک درود شریف پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجیں۔ اچھا، ہم یہاں پر آج وائٹ کین کے حوالے سے جمع ہوئے ہیں، تو یہ آن لائن سیشن بینائی کی طرف سے ہم آج یہاں پر کنڈکٹ کر رہے ہیں۔ تو اسٹارٹ کر رہے ہیں یہاں پر ہم ایونٹ کو۔ تلاوت کے لیے میں جی السلام علیکم، محمد شاذب خان میرا نام ہے اور میں حاضر ہوں۔ وعلیکم السلام، جی آپ شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں طیبہ ریاض لاہور سے کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ طیبہ ریاض۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس۔ میں گنہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، میں گنہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، نیکیاں ہوتی ہے سرکار، نکو
کار کے پاس نیکیاں ہوتی ہے سرکار نیکوکار کے پاس سر بھی غمناک بھی نم شرم سے پانی پانی سر بھی غمناک بھی نم شرم سے پانی پانی کیا کرے نظر نہیں کچھ بے گنہگار کے پاس کیا کرے نظر نہیں کچھ بے گنہگار کے پاس مرحبا چلیں گے شہ ابرار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. ماشاءاللہ طیبہ، زبردست. آپ نے بہت زبردست نعت پڑھی اور اپنی خوبصورت آواز سے ہم سب کو یہ نعت سنوائی. تو میں آپ سب کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں پر اب میں نیشنل اینتھم کرنے والا ہوں، تو آپ اپنی اپنی جگہ پر پلیز کھڑے ہو جائیں. تھینک یو سو مچ ٹو آل آف یو. اور آج کا یہ دن جو ہم لوگ ایونٹ سیلیبریٹ کر رہے ہیں 15 اکتوبر کے حوالے سے، وائٹ کین سیفٹی ڈے کے حوالے سے یہ دن منایا جاتا ہے، یعنی کہ سفید چھڑی، یوم تحفظ سفید چھڑی. اس دن کے منانے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کی جائے بلائنڈ پیپلز کے بارے میں، کہ وہ لوگ کس طرح سے اپنے روزمرہ کے کاموں کو سر انجام دے سکتے ہیں. ان کے لیے ایک جو روزمرہ ہم لوگ آگے پیچھے جانے کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے ایک چھڑی کا استعمال کرتے ہیں جو کہ ہوتی ہے وائٹ کین. وائٹ کین کا جو آغاز ہے وہ مطلب جو 15 اکتوبر منانے کا آغاز ہوا اس دن کے، وہ ہوا 1964 میں. امریکہ کے ایک پریزیڈنٹ تھے لنڈن مینس جانسن، جنہوں نے اقوام متحدہ میں بل پیش کیا اور وہ بل پاس بھی ہوا. اس بل کا نام تھا HR 753.
سو یہ بل پاس ہوا اور اسی سال 6 اکتوبر 1964 کو یہ بل پاس کیا گیا، اور اس کے 9 دن کے بعد 15 اکتوبر 1964 کو یہ دن منایا گیا. سو تب سے لے کے آج تک یہ دن منایا جاتا ہے، اور 2021 میں یہ دن 57th ٹائمز منایا گیا. اور اس دن کا مقصد لوگوں کے اندر آنکھوں کے حوالے سے اویئرنیس پیدا کرنا ہے. ہم لوگ چلتے ہیں ایک خوبصورت سے نیشنل سانگ کی جانب، اور اگر ہمارے ساتھ فضیلت بشیر لاہور سے موجود ہیں تو کائنڈلی مائک انمیوٹ کیجئے اور نیشنل سانگ پیش کریں. السلام علیکم. Am I audible? وعلیکم السلام. یس. سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد. سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد. سوہنی دھرتی اللہ رکھے. تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا، تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا. تیرے دم سے شان ہماری، تجھ سے نام ہمارا. جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھے آزاد، ہم دیکھے آزاد تجھے، ہم دیکھے آزاد. سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد. سوہنی دھرتی اللہ رکھے. تیری پیاری سج دھج کی ہم اتنی شان بڑھائے، تیری پیاری سج دھج کی ہم اتنی شان بڑھائے. آنے والی نسلیں تیری عظمت کی گن گائے. جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھے آزاد، ہم دیکھے آزاد تجھے، ہم دیکھے آزاد. سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد. سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم
دھرتی اللہ رکھے. سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں فضیلت آپ نے یہ سانگ پیش کیا، اور بالکل آصف، اور جس طرح کا ان کا انداز تھا اور میوزک کے ساتھ جو ٹچ انہوں نے دیا جی تو بالکل. ماشاءاللہ بہت زبردست. وہ کمبینیشن تو انہوں نے ہمارے رکھا نا میوزک کے ساتھ، وہ زبردست تھا. بہت زبردست اور بہت اچھا لگا، اور بہت اچھا ایک چیز دیکھنے کو ملی، اور اس وقت میں آواز بھی بہت پیاری تھی. سو بالکل. ہمارے ساتھ نیکسٹ کون ہے آصف جو نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے حفظہ امام. دنیائے علم و حکمت کے رکھوالوں ذرا سن لو، چرچائے عقل و دانش کرنے والوں ذرا سن لو. بہت حساس ہوں تو قلب سینہ میں بھی رکھتا ہوں. بینائی ہے نہیں پر قلب بینا میں بھی رکھتا ہوں. جب دیکھتے ہو حقارت سے تو تم پر ہی میں ہنستا ہوں. تمہیں معلوم نہیں کہ میں کتنی ہمت رکھتا ہوں. میں حق کو حق کہنے کی پوری جرات رکھتا ہوں، اور اپنا قلم اٹھانے کی برابر طاقت رکھتا ہوں. ارادے میرے پختہ ہیں، عزائم پورے کرتا ہوں. مجھے خوف دنیا نہیں، میں بس خدا سے ڈرتا ہوں. دو دلے نایاب دلائل ثابت کرتے ہیں، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. جناب سچ، حاضر محفل، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پہ رب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. جناب سچ، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تمام تر نعمتیں اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہیں، چاہے وہ سماعت ہو، چاہے وہ بصارت ہو، چاہے وہ بصیرت. ہر نعمت اپنی جگہ آپ اہمیت رکھتی ہے، لیکن آج میں بصارت اور بصیرت جیسی عظیم نعمتوں پر گفتگو کرنا چاہوں گی. جناب سچ، مانا کہ ہم معذور ہیں، مجبور نہیں ہیں، علم و ہنر کی روشنی سے دور نہیں ہیں. حق کیوں نہیں دیتا ہمیں جینے کا زمانہ، بے نور ہی صحیح عقل تو کافو نہیں ہے. تخلیقی کائنات سے لے کر آج یعنی 21ویں صدی تک بنی نوع انسان نے بے تحاشا ترقی کی منازل طے کی، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا. مگر جو نہ بدل سکا وہ ہے افسوس، صد افسوس، اس کی اپنی سوچ. جی ہاں شد علی وقار، انسان کی سوچ آج بھی وہی کی وہی فرسودہ اور محدود ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ نابینا افراد کو وہ عزت و مرتبہ آج بھی نہیں دیا جاتا جو بینا افراد کو دیا جاتا ہے. نابینا افراد کو بینا افراد کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کو آج کل کے لوگ محض ایک مذاق سمجھتے ہیں. جناب سچ، آج بھی نابینا افراد کو اپنے آپ کو منوانے کے لیے بے تحاشا دلائل پیش کرنی پڑتی ہیں، لیکن عوام الناس وجائن کی صلاحیتوں کو بروے کار لانے کے ان کی دل آزانیاں کرتے ہیں. جنہیں حقیق سمجھ کے بجھا رہے ہو تم، یاد رکھنا وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. جناب سچ، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم معذور ہیں تو جسمانی طور پر معذور ہیں، ہم معذور ہیں تو ہم نامعقول ہیں، ہم معذور ہیں تو ہم بے عقل اور بے وقوف ہیں. جناب سچ تو میں انہیں بتاتے چلوں کہ آج بھی بصارت سے محروم افراد اپنے آپ کو منوا رہے ہیں، اور بینا افراد کے شانہ بشانہ چل کے نہ صرف بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں بلکہ ہر میدان میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. وہ بطور استاد، بطور ادیب، بطور شاعر یعنی اپنے فن کی ماہر کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہے ہیں. ہم خود تلاشتے ہیں مناظر کی سنگیرا، ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. ویری گڈ، بہت اچھے انداز میں آپ نے ہمیں اسپیچ پیش کی، اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا، اور بہت کچھ امید ہے کہ سب کو پتہ بھی چلا ہوگا کہ بڑے خوبصورت انداز میں پیش کی. اور آنکھوں کی بات ہوئی تو جس طرح سے وائٹ کین سیفٹی ڈے منایا جاتا ہے، اسی کے ساتھ 14 اکتوبر کو اس سال میں یعنی کہ اکتوبر کے سیکنڈ تھرسڈے کو ورلڈ سائٹ ڈے بھی منایا جاتا ہے. اس دفعہ اس کا تھیم یہ تھا کہ لو یور آئیز، یعنی اپنی آنکھوں سے محبت کریں. سو اگر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی اگر کمی رکھی ہے تو اس میں بجائے اس کو اپنی مجبوری بنا لینے کے، اپنی معذوری کو اپنی کمزوری بنا لینے کے، بلکہ اس کو ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں. اور جن لوگوں کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر بصارت دی ہے تو وہ اس کا استعمال کرتے ہوئے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں.
سو اب ہم سنیں گے خوبصورت سا سانگ جو کہ پیش کریں گی حمیرہ علی فرام لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آنکھ روشن نہیں گئے تو کچھ غم نہیں، آنکھ روشن نہیں گئے تو کچھ غم نہیں، دل میں تنویر اپنے مگر کم نہیں، آنکھ روشن نہیں گئے تو کچھ غم نہیں. نا امیدی کسی بات کا حل نہیں، ہو جو ہمت تو پھر کوئی مشکل نہیں. نا امیدی کسی بات کا حل نہیں، ہو جو ہمت تو پھر کوئی مشکل نہیں، ہو جو ہمت تو پھر کوئی مشکل نہیں. مشکلوں سے جو ڈر جائے وہ ہم نہیں، مشکلوں سے جو ڈر جائے وہ ہم نہیں، دل میں تنویر اپنے مگر کم نہیں، آنکھ روشن نہیں گئے تو کچھ غم نہیں. سو طرح کا ہنر اپنے ہاتھوں میں ہے، دولت علم بھی اپنے سینوں میں ہے. سو طرح کا ہنر اپنے ہاتھوں میں ہے، دولت علم بھی اپنے سینوں میں ہے، دولت علم بھی اپنے سینوں میں ہے. ہم کسی سے کسی بات بے کم نہیں، ہم کسی سے کسی بات میں کم نہیں، دل میں تنویر اپنے مگر کم نہیں، آنکھ روشن نہیں گئے تو کچھ غم نہیں. بہت شکریہ حمیرہ، آپ نے ایک خوبصورت سا سانگ پیش کیا. تو ہمارے پاس نا ایک رول پلے ہے جو یہیں پہ پرفارم کیا جائے گا لائیو. محترم سامعین السلام علیکم. امید واثق ہے کہ آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں آڈیو ڈرامہ بصارت سے بصیرت تک. اس ڈرامے کی رائٹر ہیں شازمہ مریم. اس ڈرامے کے مرکزی کردار ہیں محمد ثقلین، جو سر سلمان کا کردار ادا کر رہے ہیں، کلثوم احمد، جو بلائنڈ ٹیچر کا کردار ادا کر رہی ہیں. اس ڈرامے کے دیگر کردار ہیں تاجور محبوب، جو بلائنڈ ٹیچر کی مدر کا کردار ادا کر رہی ہیں. شازمہ مریم، جو لیٹ بلائنڈ گرل کا کردار ادا کر رہی ہیں. محمد عثمان، جو بزرگ اور شاپ کیپر کا کردار ادا کر رہے ہیں. نورین، جو لیٹ بلائنڈ گرل کی فرینڈ کا کردار ادا کر رہی ہیں. محمد منیب، جو ڈاکٹر کا کردار ادا کر رہے ہیں. شہباز حسین، جو لیٹ بلائنڈ گرل کے فادر کا کردار ادا کر رہے ہیں. رابعہ بصری، جو لیٹ بلائنڈ گرل کی مدر کا کردار ادا کر رہی ہیں. حمیرہ احمد، جو لیٹ بلائنڈ گرل کی سسٹر کا کردار ادا کر رہی ہیں.
मोहम्मद उस्मान। السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ مس کلثوم؟ خیریت سے ہیں؟ جی سر، الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا مس کلثوم، اب ایسا کیجئے گا، چھٹیوں کے بعد ہم نے اپنے ادارے میں جو نیو کورس لانچ کرنا ہے اس کی آؤٹ لائن لیتی آئیے گا جب آپ آئیں تو۔ اوکے سر، شور۔ اوکے، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔ اوکے سر، اللہ حافظ۔ ماما، ویئر آر یو ماما؟ جی بیٹا، کیا بات ہے؟ ماما دراصل مجھے ابھی سے سلمان کی کال آئی ہے، انہوں نے میرے ذمہ کچھ کام لگایا ہے، تو کیا میں مارکیٹ تک جا سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے بیٹا، دھیان پہ جانا اور وائٹ کین لازمی ساتھ لے جانا۔ اوکے ماما، اللہ حافظ، میں جا رہی ہوں۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔ اور بی بی کدھر جانا ہے؟ اور کے پانی ہوں اور ادھر ہو جا اور ادھر ڈنڈا پھڑا ہے ادھر تو اورے ہو آگا تھوڑے پھڑ 10 روپیے۔ دیکھیں انکل، یہ ڈنڈا نہیں بلکہ سفید چھڑی ہے اور یہ ہر قدم پر ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ مجھے ان پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ میں ایک جگہ پڑھاتی ہوں جہاں سے مجھے بہت اچھی تنخواہ ملتی ہے۔ البتہ اگر آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو فوٹو اسٹیٹ شاپ تک میری رہنمائی کر دیجیے۔ اور بیبی تو پڑھانی ہے؟ اچھا تو ماسٹر ہے، صحیح صحیح صحیح۔ کدھر ہے دکان سے جانا ہی؟ آگے لگ گیا دکان ہی تیرے سامنے۔ بہت بہت شکریہ انکل۔ السلام علیکم۔ ایکسکیوز می۔ جی بتائیے کیا چاہیے آپ کو؟ سر دراصل مجھے اس ڈاکیومنٹ کی فوٹو کاپیز کروانی تھی۔ اس کی کتنی کاپیز چاہیے آپ کو؟ سر مجھے اس کی 2 کاپیز چاہیے۔ اس کے 50 روپیز ہوں گے۔ ٹھیک ہے سر، کر دیجیے۔ Pakistani rupees. 100 Pakistani rupees. سر یہ 100 روپیز ہیں، کائنڈلی مجھے 50 کا چینج دے دیجیے۔ یہ لیجیے۔ 10 Pakistani rupees. 10 Pakistani rupees. اوہ نو، ایکسکیوز می سر۔ سر آپ نے تو مجھے 10 روپیز ریٹرن کیے ہیں۔ نہیں، میں نے 50 روپیز ہی دیے۔ ایک تو آپ کو دکھائی نہیں دیتا اور مجھے ہی غلط کہہ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر میں غلط ہوں تو آپ خود دیکھ لیجیے۔ 10 Pakistani rupees. 10 Pakistani rupees. بہت بہت معذرت، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے آپ کو سمجھنے میں غلطی کی، میں نے آپ کو ان پڑھ سمجھا۔ ماشاءاللہ آپ ایک پڑھی لکھی نابینا خاتون ہیں۔ میں آئندہ کسی بھی نابینا کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کروں گا۔ کوئی بات نہیں سر۔ اوہو، دیکھ کر نہیں چل سکتی کیا؟ اندھی ہو؟ یس یو آر رائٹ، ایکچولی آئی کانٹ۔ تو میں کیا کروں؟ سارا ڈریس خراب کر دیا میرا۔ کول ڈاؤن شازنا، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ شی از بلائنڈ یار۔ بلائنڈ ہے تو گھر پر رہے نا۔ ریلیکس یار۔ چلو چھوڑو، ہم شاپنگ کرتے ہیں۔ نہیں، مجھے نہیں کرنی اب شاپنگ، سارا موڈ خراب کر دیا اس نے میرا۔ چلو گھر چلتے ہیں۔
अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अंकल हमारा एक्सीडेंट हो गया, शाज़मा बहुत सीरियस कंडीशन में है, प्लीज आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे। क्या? ठीक है बेटा, मैं पहुंच रहा हूँ अभी। नौरीन बेटा, शाज़मा कहाँ पर है? वो ठीक तो है ना? जी अंकल, उसका ऑपरेशन चल रहा है, बस आप दुआ करें। अंकल डॉक्टर आ गए। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, ये शाज़मा के फादर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कैसी है? जी वालेकुम अस्सलाम, वो खैरियत से है, मगर क्या डॉक्टर साहब, खैरियत तो है? दरअसल जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ उससे सुनने के लिए बहुत हौसले की ज़रूरत है। देखिए, इस एक्सीडेंट के नतीजे में शाज़मा के सर पे बहुत गहरी चोट आने की वजह से उनकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो चुकी है और अब वो देख नहीं सकेंगी। क्या? तो डॉक्टर साहब आप कुछ नहीं कर सकते? हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन मुझे अफसोस है कि हम कुछ नहीं कर सके। बस अल्लाह ही है जो कोई मौजज़ा कर दे। तो डॉक्टर साहब, क्या अब हम शाज़मा को घर ले जा सकते हैं? जी ले जा सकते हैं आप, ख्याल रखिएगा शाज़मा का। ठीक है डॉक्टर साहब, अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बाबा आप ही ठीक तो है ना? ज्यादा चोट तो नहीं आई? जी बेटा ठीक है। या अल्लाह, कितनी चोटें आई है मेरी बेटी को। परेशान ना हो राबिया, सब ठीक हो जाएगा। हुमैरा बेटा, शाज़मा को इसके कमरे में ले जाओ। शिबाज, शाज़मा की आंखों पे पट्टी बन दी है, क्या हुआ है मेरी बेटी को? राबिया हौसला रखो, अब हमें शाज़मा का पहले से ज्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि इस एक्सीडेंट में हमारी बेटी हमेशा के लिए बसारत से महरूम हो चुकी है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, झूठ बोल रहे हैं आप। राबिया, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? ये एक तंग हकीकत है जिसे हमें ना चाहते हुए भी तस्लीम करना होगा। पापा मामा, आप ही को होश आ गया है। जान, आप ठीक तो हो ना? कैसी तबीयत है मेरी बेटी की? जी मामा, मैं ठीक हूँ, लेकिन इतना अंधेरा क्यों है? क्या सारी लाइट्स ऑफ हैं? शाज़मा, लाइट्स तो ऑन है। तो फिर मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बेटा परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अभी आपको आराम की जरूरत है, आप सो जाएं। नहीं बाबा, मुझे नींद नहीं आ रही, आप प्लीज मुझे बताएं कि मुझे क्या हुआ है। बेटा, आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से आपकी दोनों आंखों की रोशनी जा चुकी है। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ये सब झूठ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खुद संभालो शाज़मा, हिम्मत से काम लो मेरी जान, अल्लाह सब ठीक कर देगा। तो क्या अब मैं कभी देख नहीं पाऊंगी? या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो गया? बेटा रो नहीं, तुम्हें डॉक्टर्स ने रोने से मना किया है। हौसला रखें आप ही, सब ठीक हो जाएगा। हुमैरा, मेरा नौरीन से मिलने को बहुत दिल चाह रहा है, प्लीज मुझे उसके घर ले चलो। ठीक है आप ही, आइए चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो नौरीन? वालेकुम अस्सलाम जी, हाँ मैं ठीक हूँ, आओ। नौरीन, तुम तो मुझसे मिलने भी नहीं आती, खैरियत तो है? मसरूफ थी मैं बहुत ज्यादा। मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और तुमने मुझे कॉल तक नहीं की।
ارے بول رہی ہوں نا بیزی تھی اس لیے نہیں کی کال. نورین میں چاہتی ہوں کہ ہم پہلے کی طرح شاپنگ پر جائیں. پلیز کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ اب میں دیکھ نہیں سکتی تو میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے اپنی آنکھوں سے دنیا دکھاؤ. آئی ایم سو سوری، میں نہیں جا سکتی. میں نہیں چاہتی کہ میری فرینڈ نے میرا تمہاری وجہ سے مذاق بنے. چلو ہمیرا گھر چلتے ہیں. ہمیرا مجھے میرے کمرے میں چھوڑ دو. نورین مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم بھی مجھے اس طرح سے چھوڑ دو گی. یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میری سب سے اچھی دوست نے بھی مجھے چھوڑ دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، سلمان صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی جی بول رہا ہوں. سر میری بیٹی بلائنڈ ہے تو اس کا ایڈمیشن کروانا ہے آپ کے ادارے میں، تو کیا اس کا ایڈمیشن ہو جائے گا؟ جی بالکل ہو جائے گا. آپ ایسا کیجئے گا، کل صبح 9 بجے اپنی بیٹی کو لے کے ڈاکومنٹس کے ہمراہ ہمارے آفس آ جائیے گا. مزید وہاں آپ سے بات کر لیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آئیے بیٹھیے. سر کل آپ سے فون پہ میری بیٹی کے ایڈمیشن کے بارے میں بات ہوئی تھی. جی جی آپ غالباً مسٹر شہباز ہیں. جی سر. اوکے ڈن ہو گیا. فرسٹ آف آل مسٹر شہباز، ہم آپ کو اپنے اس ادارے میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا یہ ادارہ بینائی انسٹیٹیوٹ عرصہ دراز سے نابینا افراد کی فلاح و بہبود میں مصروف عمل ہے. یہاں سے بے شمار نابینا بچے اور بچیاں فیض یاب ہو کر نہ صرف باعزت روزگار کما رہے ہیں بلکہ اپنے خاندان کے دیگر افراد کی ہر لحاظ سے سپورٹ بھی کر رہے ہیں. یہاں مختلف کورسز کنڈکٹ کروائے جاتے ہیں جس میں کمپیوٹر آپریٹنگ، ٹیلی فون آپریٹنگ، بریل اور کوکنگ جیسے کورسز شامل ہیں. میں کمن سر؟ یس کم ان مس کلثوم. سر آپ نے جس آؤٹ لائن کا مجھ سے کہا تھا وہ میں لے آئی ہوں. اوکے مس کلثوم، تھینک یو سو مچ. سر میں گو نا؟ یس مس کلثوم آپ جا سکتی ہیں. اچھا سر، انہوں نے یہ ہاتھ میں ڈنڈا کیوں پکڑا ہوا ہے؟ جی مسٹر شہباز، آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا. میں آپ کو اس حوالے سے گائیڈ کرتا ہوں. یہ کوئی ڈنڈا نہیں ہے بلکہ ایک سفید چھڑی ہے جو کہ کسی بھی نابینا شخص کے لیے ایک آنکھ کا درجہ رکھتی ہے. نابینا افراد اس کا استعمال عرصہ دراز سے کرتے آ رہے ہیں تاکہ چلتے وقت وہ درپیش ٹھوکروں سے محفوظ رہ سکیں. اس کو سفید رنگ دینے کا مقصد یہ ہے کیونکہ سفید رنگ امن کی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے اور سامنے والا شخص اس رنگ کو بآسانی پہچان سکتا ہے. اگر ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سفید چھڑی کا باقاعدہ آغاز 1921 میں انگلینڈ کے شہر برسٹل کے رہنے والے جیمز وگز نے تب کیا جب وہ ایک ایکسیڈنٹ میں متاثرہ بصارت یعنی بلائنڈ ہو گئے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ سفید چھڑی کی آگاہی کے لیے مختلف کانفرنسز اور سیمینارز منعقد کیے گئے. 1964 میں امریکن کانگریس نے ایک آرڈیننس جاری کیا جس کے تحت یہ طے پایا کہ ہر سال یہ دن 15 اکتوبر کو وائٹ کین سیفٹی ڈے یعنی یوم تحفظ سفید چھڑی کے طور پر منایا جائے گا. چنانچہ تب سے لے کر آج تک یہ دن ہر سال 15 اکتوبر کو
منایا جاتا ہے۔ اس دن ہر نابینا شخص اپنے ہاتھ میں سفید چھڑی لیے یہ پیغام دیتا ہے کہ اندھیرا چھا جانا خاور مانا کے قیامت ہے، اندھیرا چھا جانا خاور مانا کے قیامت ہے، بصارت کھو گئی کیا غم بصیرت تو سلامت ہے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کی تعریف کر سکوں۔ آپ جیسے لوگ خراج تحسین کے مستحق ہیں جو نابینا افراد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جب میری بیٹی بلائنڈ ہو گئی تھی تو میں بہت مایوس ہوا تھا، لیکن آپ سے ملنے کے بعد میرے اندر حوصلہ پیدا ہوا۔ سر آپ میرے لیے مشعل راہ ثابت ہوئے ہیں۔ بیٹا آپ کا نام کیا ہے اور آپ کو کتنا نظر آتا ہے؟ سر میرا نام شازمہ مریم ہے اور مجھے بالکل بھی نظر نہیں آتا۔ اوکے، اٹ مینس کہ آپ ٹوٹلی بلائنڈ ہیں۔ مسٹر شہباز، آپ کی بیٹی کا ایڈمیشن کنفرم ہو چکا ہے، کل سے باقاعدہ ان کی کلاسز کا بھی آغاز کر دیا جائے گا، لہٰذا کل سے آپ انہیں بھیج دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ سر۔ May I come in, miss? Yes, come in بیٹا۔ السلام علیکم مس۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ مس میرا نام شازمہ ہے۔ شازمہ، اوکے، ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے آپ کا۔ سب سے پہلے شازمہ، میں آپ کو اپنی کلاس میں ویلکم کہتی ہوں اور امید ہے کہ آپ کا وقت ہمارے ساتھ بہت اچھا گزرے گا۔ تھینک یو سو مچ مس۔ دیکھیں بیٹا، یہ جو آپ کے ہاتھ میں اسٹک ہے یہ سفید چھڑی ہے۔ چلتے وقت یہ آپ کے دونوں پیروں کے درمیان میں ہونی چاہیے۔ جب آپ کا دایاں پیر آگے ہوگا تو آپ کی سفید چھڑی آپ کی بائیں طرف ہوگی، جب بایاں پیر آگے ہوگا تو آپ کی سفید چھڑی دائیں طرف ہوگی۔ مس اس طرح سے؟ جی بیٹے، بالکل ٹھیک ہے۔ آج ہم جانیں گے کچھ بریل نمبرز کے بارے میں۔ سب سے پہلے 1A 1A 12B 14C 12B 14C۔ مس کلثوم، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں آپ ہی کی بدولت ہوں۔ آپ نے مجھے وائٹ کین کے ذریعے چلنا سکھایا جس سے میں جہاں چاہوں بآسانی جا سکتی ہوں۔ آپ نے مجھے بریل سکھائی جس کے ذریعے میں بلائنڈ ہونے کے باوجود بھی بآسانی پڑھ اور لکھ سکتی ہوں۔ نہیں بیٹے، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، یہ میرا فرض تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ اب آپ اپنی زندگی بہت آسانی کے ساتھ گزاریں گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کا ہمیشہ حامی و ناصر رہے، آمین۔ شازمہ بیٹا، میں آپ کی بلائنڈنس سے متعلق آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ جی مس، کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ بیٹا، کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ کیسے بلائنڈ ہوئی تھی؟ مس ہوا کچھ یوں تھا کہ مارکیٹ میں مس میں اس بلائنڈ گرل سے معافی مانگنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے اپنے رویے پر اب بہت افسوس ہو رہا ہے۔ بیٹے، کیا آپ اس بلائنڈ گرل سے ملنا چاہیں گی؟ جی مس، بالکل، لیکن کیا ایسا ممکن ہے؟ بیٹے، دراصل وہ بلائنڈ گرل میں ہی ہوں۔ مس، آپ؟
اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ ڈرامہ بصارت سے بصیرت تک اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔ بصارت چھن گئی لیکن بصیرت اب بھی باقی ہے۔ بہت خوبصورت آصف انہوں نے ڈرامہ پیش کیا تمام ٹیم نے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ سر سلمان کی ایک بہت اہم کوشش ہے بلائنڈ کمیونٹی کے لیے کہ وہ ہر ایک کو تعلیم کے زیور سے آشنا کر رہے ہیں۔ بہت ایک اچھی کاوش اور ایک اچھی سٹوری تھی اور بہت سبق آموز سٹوری رہی۔ بالکل تھینک یو سو مچ۔ اگر ہم لوگ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پہ وائٹ کین کے حوالے سے ذکر ہوا، وائٹ کین کے بہت سارے فوائد تو بتا دیے ہیں ہمارے اس آڈیو ڈرامہ میں، لیکن تھوڑی سی ہم کیوں نہ انفارمیشن دیتے چلیں کہ جو وائٹ کین ہے وہ وائٹ کین ایلومینیم سے بنتی ہے یا گریفائٹ سے بنتی ہے، یا یہ ایک پلاسٹک ہوتا ہے جو سخت ترین پلاسٹک ہوتا ہے اور یہ اس سے بنتی ہے۔ یہ جو اب ہم یوز کرتے ہیں جو 4 پارٹس میں ہوتی ہے، 5 پارٹس میں ہوتی ہے یا بعض کا 6 پارٹس میں ہوتی ہے، اس کا انحصار جو ہے وہ ملکی سطح پر ہوتا ہے، کیونکہ جو کمپنیز بناتی ہیں اسے پھر وہ جو آگے ممالک میں دیتے ہیں ان کا انحصار ملکی سطح پر رکھا گیا ہے کہ وہ کس طرح کی ریکوائرمنٹس چاہتے ہیں۔ یہ جو چھڑی ہے جو پارٹس میں تقسیم مطلب ہمیں آج کل جو ہم یوز کرتے ہیں بلائنڈ پیپلز، یہ جو چھڑی ہے یہ امریکہ کے ایک سرجن تھے ریچرڈ ایڈون ہوور، انہوں نے بنائی تھی یہ اسٹک، اور جنگ عظیم دوم جب ختم ہوئی 1945 میں، تو جو اس میں معذور افراد تھے کروڑوں کے حساب سے معذور افراد تھے، انہوں نے وہ وہاں پہ تقسیم کی، اور وہی چھڑی جو ہے وہ آج تک چل رہی ہے اور ابھی بھی وہی بنتی ہے اور وہی یوز ہوتی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی ہم نے انفارمیشن یہاں پہ شیئر کی، اور اب اگر آصف آپ ہمارے سر ویسے میں نے کوشش کی کہ آپ کو بیچ میں ڈسٹرب نہ کروں، سپلائن مخاطب ہوں، اس آڈیو پلے کا ممبر ہوں۔ جی اگر ٹائم ہو تو کچھ بول سکتا ہوں پلے کے حوالے سے، اگر ٹائم ہو تو شارٹ رکھنا، آپ زیادہ لمبا نہ کھینچنا۔ جی بالکل، یہ ہم نے آڈیو پلے بنایا تھا، اس کا عنوان تھا بصارت سے بصیرت تک۔ بصارت میں کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد جب بصارت چھن جائے تو انسان جو ہے وہ بصیرت کا استعمال کرتا ہے، ہم نے اس کو بھی شو کیا، اور اس میں جتنے بھی ممبرز پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ سارے تقریباً جاب ہولڈرز ہیں یا اپنے اسٹڈیز میں بزی ہوتے ہیں، اور ہمیں بنائی کی طرف سے یہ انسٹرکشنز ملی تھیں کہ آپ نے اپنے پلے کی ڈیوریشن جو ہے وہ کم رکھنی ہے، لمیٹڈ رکھنی ہے، جس کے باعث ہم نے کافی انفارمیشن کو اسکپ کیا۔ وائٹ کین کا یہاں پہ ذکر ہوا تو ہم نے کوشش کی کہ جو اسینشیل چیزیں ہیں وائٹ کین کے حوالے سے انہیں کو ہی ہم اس میں انکلوڈ کریں۔ اس حوالے سے ہم نے ایک شارٹ پلے بنایا جتنا ہو سکا، ڈیوریشن کا بھی خیال رکھتے ہوئے اور اس میں جو سینز ہیں ان کا بھی خیال رکھتے ہوئے ہم نے یہ پلے بنایا۔ چھوٹی سی کاوش کی ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ جتنے بھی آڈینس ہیں ان کو پسند آئے گی۔ تھینک یو سو مچ۔ جی بالکل، رول پلے آپ کا زبردست تھا۔ یہاں پر کریڈٹ اگین گوز ٹو سر سلمان، کیونکہ بینائی کی طرف سے حذیفہ نے یہ آڈیو ایڈیٹنگ کا کورس کروایا، جن کو آپ سیکھ کر آپ نے پھر یہاں پر امپلیمنٹ کر کے، تو کریڈٹ گوز ٹو سر سلمان۔ سر بالکل اچھا، ہمارے ساتھ ایک اقدامات ہیں جن کے ذریعے ایک بلائنڈ کا جو چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے وہ بآسانی منظر عام پہ آ سکتا ہے۔ بالکل، تو ہم نے بھی اسی میں ایک حصہ ڈالنے کے لیے کوشش کی کہ ہم بھی ایک پلے بنائیں۔ نہیں بہت زبردست آپ کی کوشش تھی، بہت اچھا رول پلے تھا۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ اچھا سویرا، کیونکہ ہمارے ساتھ یہاں پر شہباز رضا بھی موجود نہیں ہے اور ماہرہ بھی نہیں ہے، تو ہمارے ساتھ اب نیکسٹ ہیں پوئٹری کے لیے اسما پنجاب سے۔ اسما رانی، کیا آپ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی، نظم ہے ایک چھوٹی سی نظم کا عنوان ہے سفید چھڑی بائے روبینہ شاد۔ سوری اگر بیک گراؤنڈ میں نوائز آئے تو اس کے لیے سوری۔ نہ اوروں کی طرح یہ دل میرا دکھاتی ہے، نہ اوروں کی طرح یہ دل میرا دکھاتی ہے، جہاں چاہوں
مجھے آرام سے لے جاتی ہے۔ کس کو فرصت ہے کہ ہر دکھ میں میرے ساتھ رہے؟ کس کو فرصت ہے کہ ہر دکھ میں میرے ساتھ رہے؟ یہی تو ہے جو میرے درد و غم کے ساتھی ہے۔ چلتے چلتے جو بھٹک جاؤں کبھی راہوں میں، چلتے چلتے جو بھٹک جاؤں کبھی راہوں میں، مجھ کو بھٹکی ہوئی راہوں سے یہ ہٹاتی ہے۔ کاش تم دل سے ذرا سوچو یہ میرے ہمدم، کاش تم دل سے ذرا سوچو یہ میرے ہمدم، یہ کس طرح ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہے۔ تم نہیں جانتے کیسے اندھیری راتوں میں، تم نہیں جانتے کیسے اندھیری راتوں میں روبینہ شاد کو یہ راستہ دکھاتی ہے۔ نہ اوروں کی طرح یہ دل میرا دکھاتی ہے، جہاں چاہوں مجھے آرام سے لے جاتی ہے۔ کس کو فرصت ہے جو ہر دکھ میں میرے ساتھ رہے؟ یہی تو ہے جو میرے درد و غم کے ساتھی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ زبردست اسما رانی، بہت زبردست پوئٹری۔ اور آصف میں یہ کہوں گی کہ ایک وہ کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا، کہ چند سطروں میں انہوں نے بہت سی باتیں بتا دیں اور بیان کر دیں۔ سویرا آپ نیکسٹ کون ہے ہمارے ساتھ؟ سو ایک نیکسٹ اسپیچ کی طرف چلتے ہیں اور اسپیچ پیش کریں گی امیمہ علی رحیم یار خان سے۔ امیمہ علی رحیم یار خان۔ محترم حاضرین و سامعین اکرام، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے محسن انسانیت۔ حاضرین محفل، ہم اپنے پیغمبر کو محسن انسانیت کیوں نہ کہیں؟ آپ کے آنے سے پہلے انسانیت تھی ہی کہاں؟ سرزمین عرب کے باشندے ظلمت و تاریکی کے شب و روز گزار رہے تھے، آداب انسانیت سے نا واقف اور آداب معاشرے سے غافل، تہذیب و تمدن سے عاری صحرائی جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ شراب نوشی اور جوا روز کا معمول تھا، بدکاری ان کی شان خیال کی جاتی تھی۔ لوگ خدا سے دور، اس کی وحدانیت سے بیگانہ اور اپنے وجود کے مقصد سے نا آشنا، انسانی ہاتھوں سے تراشے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جناب صدر، ایسے پرآشوب دور میں ایک ایسے کامل انسان کی ضرورت تھی جو شمع ہدایت کو روشن کر کے تاریکیوں کے دامن کو تار تار کر دے۔ چنانچہ اس دور میں فاران کی چوٹیوں سے ابھرنے والے مہتاب نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنوں سے انسانیت کو حیات نو بخش دی۔ میرے آقا نے غم زدوں کو زندگی کا شعور دیا، بے بسوں کو اوپر اٹھایا اور انسانی مذاہب کی پرستش کرنے والوں کو انوار توحید سے آشنا کر دیا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ارسال اب کے حق نے کیا ایسا ایک رسول، ارسال اب کے حق نے کیا ایسا ایک رسول جس نے سروں کے ساتھ دلوں کو جھکا دیا۔ جناب صدر، میرا پیغمبر انسانیت انسانیت کا علم بردار ہے۔ یہ آپ کی محبت کا ہی اثر تھا کہ ابو بکر آئے تو صدیق بن گئے، عمر آئے تو فاروق بن گئے، عثمان آئے تو ذوالنورین بن گئے۔ آپ کو محسن انسانیت کیوں نہ کہیں؟ آپ نے آپ کو برا کہنے والوں اور تکلیف دینے والوں سے کبھی بدلہ نہ لیا، ہمیشہ ان کے لیے دعا کی، غرض کہ میرے نبی کی زندگی کا لمحہ لمحہ انسانیت کے لیے مثال ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئے نا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئے نا، ہمارے وزن خیال میں نہ دکان میں نہ ساز میں۔ صدر ذی وقار، آج دنیا بھر کے مسلمان حالات کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ وقت سب مسلمانان دنیا کا دشمن ہے،
ہے اور چشم فلک انسانیت کی تذلیل کا تماشا دیکھ رہی ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے محسن انسانیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے۔ آج ہم اس میعاد سے گر چکے ہیں جس کا درس میرے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔ آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے پوری دنیا میں امت مسلمہ کا نام روشن کریں گے۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن انسانیت نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑیں دی۔ والسلام، شکریہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور نو ڈاؤٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے اور تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا بہترین ذریعہ ہے۔ بالکل آصف، ایک خوبصورت انداز اور ایک ربیع الاول کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ چیزیں مل گئی سننے کے لیے، کیونکہ کل ہمارا عید میلاد النبی گزرا اور بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے پیش کی۔ نیکسٹ ہم لوگ پرفارمنس کی طرف چلتے ہیں۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ نیشنل سانگ کے لیے ہمارے ساتھ ہے ایمان فرام کراچی۔ ایمان، اگر آپ موجود ہیں تو مائک انمیوٹ کیجیے۔ ایمن، اوکے، ایمن اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو انمیوٹ کیجیے اور نیشنل سانگ پیش کریں۔ اوکے، ہم موو کرتے ہیں آگے، اگر وہ نہیں ہے تو ہمارا۔ وعلیکم السلام۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خاص کے، اس وطن کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نصب و ضبط کو اپنا میرے کارواں جانو، وقت کے اندھیروں نے اپنا حال پہچانو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، اس چمن کے پھولوں پر رنگ آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بر تمہارے ہیں، کہکشاں کے اجالے رہ گزر تمہارے ہیں، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خاص کے، اس آئی تھنک نیٹ ورک ایشو ان کے پاس ابھی آ گیا ہے، تو جی بالکل سویرا اب نیکسٹ کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے ساتھ نیکسٹ اسپیچ ہے عائشہ عقیل پیش کریں گی، کراچی سے ان کا تعلق ہے۔ عائشہ، کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ I'm audible؟ جی بالکل۔ شعور ذات کی روح رواں سفید، حریم دہر میں حق کی زباں سفید چھڑی، جو ہمت سے بصارت کا کام لیتے ہیں، انہی کے عزم کی ترجمہ ہے سفید چھڑی، نہ جانے کتنے اندھیروں کو شرمسار کیا، نہ جانے
ڈھیروں کو شرمسار کیا جہاز دیس کی ایک داستاں ہے سفید چھڑی، اور گنجان راستوں پر ایک معتبر رفیق سفر، گنجان راستوں پر ایک معتبر رفیق سفر جو منزل تک پہنچا دے، وہ حفاظت خاموش رہنما ہے سفید چھڑی۔ جو دیکھ نہیں سکتے اس کی آنکھ سے دیکھیں، جو دیکھ نہیں سکتے اس کی آنکھ سے دیکھیں، کبھی چاند، کبھی ستارے اور کبھی کہکشاں ہے سفید چھڑی، رات کی روح رواں سفید چھڑی۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سفید چھڑی۔ جناب والا، کیا آپ جانتے ہیں کہ سفید چھڑی کیا ہے؟ جناب والا، اگر ہم تاریخ میں پیچھے جائیں تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سفید چھڑی کیا ہے اور اس کا استعمال کس نے کیا۔ جناب والا، سفید چھڑی کا باقاعدہ استعمال فرانس کے ایک فوٹوگرافر نے 1921 میں کیا۔ جناب والا، کیا آپ جانتے ہیں کہ ابتدا میں اس کا رنگ سفید نہیں بلکہ سیاہ تھا؟ اسے حادثات کے پیش نظر سفید رنگ دیا گیا کیونکہ یہ دور سے پہچانی نہ جاتی تھی، اور پھر ایک دن فوٹوگرافر نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ تو دور سے پہچانی نہیں جاتی اور حادثات کا خدشہ ہے تو اس کو سفید رنگ دے دیا گیا۔ لیکن جناب والا، امریکی کانگریس میں اسے سفید رنگ 1964 میں دیا گیا اور تب سے ہر سال 15 اکتوبر کو یہ دن بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اب جناب والا، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا ہم سفید چھڑی کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں؟ جناب والا، میں اپنے معاشرے کے ان لوگوں ہوں کہ وہ تو سفید چھڑی کے استعمال کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو میں انہیں بتاتی ہوں ہم کسی سے کم نہیں، اس کا ہم کو ہے یقین، ہم کسی سے کم نہیں، اس کا ہم کو ہے یقین، لیکن مواقع اے خدا دیتے نہیں اہل زمین۔ جناب صدر، میرا حکومت پاکستان سے یہ پرزور مطالبہ ہے کہ وہ لوگوں کو سفید چھڑی کے متعلق آگاہی دیں تاکہ پھر کسی کی دل آزاری نہ ہو اور لوگ جانیں کہ سفید چھڑی کیا ہے۔ جناب والا، اب ہمیں لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ ہمت ہے تو پیدا کر خود عرش بنی، ہمت ہے تو پیدا کر خود عرش بنی اپنا، مانگی ہوئی جنت سے تو دوزخ کا عذاب اچھا ہے۔ معزز سامعین اکرام، آئیں اور ہم مل کر یہ عہد کریں کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سفید چھڑی کے متعلق آگاہی دیں گے، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ لوگ ہمیں جانیں، پہچانیں، اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم وہ کر سکتے ہیں جو کوئی نہیں کر سکتا۔ جناب والا، میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں۔ ہم خود تراشتے ہیں منزل کے سنگ راہ، ہم خود تراشتے ہیں منزل کے سنگ راہ، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ عائشہ اور آصف، جس طرح انہوں نے بہت خوبصورت بات کی کہ ہر ایک اسپیشل پرسن کے اندر وہ ہمت ہونی چاہیے، وہ حوصلہ ہونا چاہیے آگے بڑھنے کا اور حالات سے مقابلہ کرنے کا، کیونکہ ظاہری بات ہے مشکلات آتی ہیں، اور اگر اللہ نے ایک چیز کی کمی رکھی ہے تو کوئی بات نہیں، اگر کیونکہ وہ خدا کی طرف سے ہے، سو اپنے اندر ہمت اور حوصلہ ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے۔ اور ہم لوگ یہاں سے ایک میسج بھی میری جانب سے، میرے کو ہوسٹ کی جانب سے، کہ اپنے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا رکھیں، اپنے اندر اپنے حوصلوں کو وہ کہتے ہیں کہ جمع رکھیں تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں اور وہ کچھ دنیا کو کر کے دکھائیں، وہ اس سوچ کو فنا کریں جو نیگیٹیوٹی ایک اسپیشل پرسن کے بارے میں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ سو اس حوالے سے اگر آپ آصف کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو۔ نہیں، آپ نے سب کچھ آئی تھنک کہہ دیا، اس میں کچھ ایڈ آن کرنے کی ضرورت نہیں، اور صرف اویئرنیس کی ضرورت ہے، کانفیڈنس کی ضرورت ہے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں جو ایکسائٹیڈ بندہ کر سکتا ہے۔ بالکل۔ سو نیکسٹ ہمارے ساتھ کون ہے؟ نیکسٹ ہمارے پاس نیشنل سانگ کے لیے ہے دانش۔ جی دانش، آپ نیشنل سانگ گائیں۔ جی اللہ تعالیٰ ایسی زمین اور آسماں ان کے سوا
जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है, फूल एक लड़ी में पिरोए तो फिर सहरा बनता है, चेहरा बनता है, घर अपना जी जान से हर को प्यारा होता है, प्यारा होता है, हमको भी अरमान से प्यारा लगता है, प्यारा लगता है, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। बस अमित जी बिल्कुल दानिश, जबरदस्त आपने यहाँ पर नेशनल सॉन्ग गाया। तो आई थिंक बिल्कुल एंडिंग पे हैं हम, तो और मेरी फाइनल कंट्रोल रूम यहाँ से पर गुजारिश है कि सर सलमान अगर मौजूद हैं हमारे साथ मीटिंग में, क्या काइंडली इस सवाल से गाइड कर दें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे आप लोग? तबीयत ठीक है आप सब लोगों की? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। खैर बिल्कुल, मैंने आज पूरा आप लोगों का प्रोग्राम देखा है, 1 to all सारा। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। जो प्ले था वो बहुत आउट क्लास प्ले था, बहुत जबरदस्त प्ले था। उसका जो थीम था, उसकी पूरी स्टोरी थी, वो बहुत अच्छी थी। लास्ट में तो जब उसने कहा कि मिस आप, तो मैं तो रो पड़ा। खैर मेरी आज तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। बात यही है कि देखें, असल में मैं आपको बताऊं कि दुनिया में अब एजुकेशन जो है ना, वो क्लासरूम्स में खत्म होती जा रही है। अब दुनिया का कहना यह है कि जो एजुकेशन है वो ग्राउंड में होती है, फील्ड में होती है, जहां पे आप उनकी सलाहियतों को उभार सको। आज हमारे पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में अभी तक वही फरसुदा निज़ाम, जिसको हम कह सकते हैं पुराना निज़ाम, कि हम सिर्फ किताबें पढ़ते हैं। अब किताबें पढ़ने वाला निज़ाम आहिस्ते से दुनिया से खत्म हो रहा है। कुछ जगहों पे 40% खत्म हो गया और कुछ जगहों पे 80% खत्म हो गया। स्विट्जरलैंड की जो एजुकेशन है, स्विट्जरलैंड की एजुकेशन में 80% आपको पता है कि वहां पे सिर्फ एक्टिविटीज होती हैं और सिर्फ 20% वहां पर करिकुलम यानी कि क्लासेस में पढ़ाया जाता है। मसला सिर्फ इस बात है कि इसको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। मैं ये जो एक्टिविटीज करवाता हूँ, वो उसके करवाने का मकसद ही यही है कि जितना ज्यादा आप ग्रूम इन एक्टिविटीज से होते हैं, वो किसी और चीज से नहीं होते। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्लासरूम में होना जरूरी है, वो क्लासरूम में भी होती हैं, वो की जाती हैं, डेफिनेटली वो की जाना चाहिए। अब जहां तक ताल्लुक है आज के इवेंट की बात अगर हम करते हैं, तो 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि आज यकीनन वर्ल्ड साइट डे और वर्ल्ड जो है वाइट केन सेफ्टी डे मनाया जा रहा था। तो फिर हमने जो कौमी गाने हैं वो हमने क्यों, कौमी तराने हमने क्यों पढ़े? हमें वो नहीं होने चाहिए थे। जब हमने ये फैसला किया था कि आज हम वर्ल्ड वाइड केन सेफ्टी डे बनाएंगे या वर्ल्ड साइट डे बनाएंगे, तो डेफिनेटली उसी से रिलेट चीजें होनी चाहिए थी। एक तो ये चीज मुझे समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, हमें दिन के हिसाब से चीजें बनानी है। जब 14 अगस्त को हम तमाम इस तरह की चीजें कर चुके थे, तो हमें आज के हिसाब से नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन खैर जो आज चीजें हुई, क्योंकि मैंने एक एक स्पीच सुनी है और तमाम के तमाम सॉन्ग्स, आपकी पोइट्रीज जितनी हुई है वो तमाम सुनी है, तो यकीनन वो आउट क्लास थी, बहुत जबरदस्त तैयारी के साथ थी, बहुत जबरदस्त कहना चाहिए कि उसकी वर्डिंग्स थी, तमाम चीजें थी। एक चीज मुझे याद है, शुरू में बिल्कुल स्टार्टिंग में एक स्पीच थी, जो पहली स्पीच थी, मुझे याद नहीं किसकी थी। अच्छा, वो स्पीच शायद किसी लड़के ने लिखी होगी और वो पढ़ी थी किसी लड़की ने। तो देखें, हमें ये चीज को थोड़ा सा देखना जरूरी है कि अगर हम किसी लड़के की स्पीच पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें अपने वर्ड्स चेंज करना है। मिसाल के तौर पे मैं बोल रही हूं या मैं करना चाहती हूं, ये हमें चेंज करना पड़ेगा। मैं करना चाहता हूं, मैं बोल रहा हूं, ये चीजें हमें उसकी एज इट इज कॉपी नहीं करनी होती, बल्कि
اپنی جنس کے لحاظ سے اپنے ورڈز کو ہمیں چینج کرنا ہوتا ہے. ایک تو یہ چیز نیکسٹ ٹائم پلیز اسی کا خیال رکھیے گا. باقی یقیناً اگر ہم بات کرتے ہیں ہم اپنے حوالے سے، تو ہماری جو ناکامی ہے، ہماری ناکامی کے 2-3 ریزنز بہت اہم ہیں. پہلا ریزن یہ ہے کہ ہم انفارچونیٹلی ایجوکیشن کو امپورٹنس نہیں دیتے، اور ایجوکیشن کو امپورٹنس نہ دینے کی بیس پر ہی ہم لوگ پیچھے رہتے ہیں. اور جو بلائنڈ ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہیں وہ کسی بھی کنڈیشن میں پیچھے نہیں رہتے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے جو بلائنڈ ہیں وہ بہت آگے جا چکے ہیں، کیونکہ پنجاب کی ایجوکیشن بھی بہتر ہے ہمارے بلائنڈ لوگوں کی، اور وہ لوگ آگے بھی نکلتے ہیں. جبکہ اس کے برعکس جو دوسرے علاقوں کے بلائنڈ ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے پیچھے ہیں. صحیح ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس وہ سہولیات نہیں ہیں، لیکن ہم خود بھی جو ہے نا ایجوکیشن کو حاصل کرنا زیادہ اہم نہیں سمجھتے. ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنے آپ کو آخری حد تک مشکلات آئیں گی، کرنی پڑیں گی، کیونکہ بھائی سیدھی بات ہے ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایجوکیشن چھوڑ دیں، ہمیں آلٹرنیٹیو راستے تلاش کر کے ایجوکیشن کو ہر حال میں حاصل کرنا ہے. دوسری چیز اسکلز. یاد رکھیے کہ آج کراچی میں دیکھتا ہوں، کراچی میں بے تحاشا ماسٹرز بچے بیٹھے ہوئے، لیکن میں ان کو جاب نہیں دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ماسٹرز ضرور ہے لیکن ان کے پاس کوئی بھی صلاحیت کسی بھی قسم کی اسکلز نہیں ہے. نہ ان کو کمپیوٹر آتا ہے، نہ ان کو کوئی اور دوسری چیز آتی ہے. اگر ہم انگلش کی بات کرتے ہیں تو انگلش میں بالکل ہی زیرو ہے. ایک لیٹر اگر لکھنے کو کہا جائے تو لیٹر بھی جو ہے وہ میکسیمم میجورٹی لوگ نہیں لکھ سکتے. صحیح. اگر ایک بچہ ماسٹرز کیا ہوا ایک ایپلیکیشن نہ لکھ سکے، ایک لیٹر نہ لکھ سکے، اور کمپیوٹر نہ چلا سکے، بریل اس کو آتی نہ ہو، تو آپ مجھے بتائیں کہ کون سی کمپنی اس کو جاب دے گی؟ اس کو کوئی کمپنی جاب نہیں دے سکتی. تو اس ریزن کی بیس پر آپ کو اپنے اندر اسکلز آپ کو سیکھنی ہے لازمی طور پہ. ہر حال میں آپ کو اسکلز سیکھنی ہے. صحیح. تو دوسری چیز یہ. تیسری چیز ہمارے اندر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈسیبلٹی کا فائدہ اٹھانا. ہم لوگ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ عام طور پہ ہم 10 مرتبہ ڈسیبلٹی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر ہم جاب کر رہے ہوتے تو وہاں بھی ڈسیبلٹی کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، ایجوکیشن میں ہوتے تو وہاں ڈسیبلٹی کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ جو ہم فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اس سے ہم سامنے والے کا مائنڈ بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے یا ہم بیکار ہیں. یہ ہماری ہی کمزوری ہے جس کی بیس پر ہم لوگ دوسرے کا مائنڈ بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ واقعی معذور ہیں اور ہمیں لیوریج چاہیے، ہم لوگ نہیں کر سکتے وہ سب کچھ. تو ہمیں اپنی یہ سوچ کو چینج کرنا ہوگا. اور اگر یہ 3 چیزوں پہ ہم صرف کام کر لیں، یقین کیجیے گا کہ آج ڈسیبلٹی، معذوری، یہ سب جو چیزیں ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گی اور ہم لازمی طور پہ ترقی کی طرف جائیں گے. تو یہ چھوٹی سی میری باتیں ہیں، امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوں گی. بہت شکریہ سر. اور میں یہاں پہ آپ کا اپنی جانب سے اور تمام کمیونٹی کی جانب سے آپ کا تھینکس ادا کروں گی کہ جو صرف بلائنڈ کے لیے سوچتے ہیں، جو ان کے لیے کام کرتے ہیں اور اتنی فیسلٹیز ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں اور اتنی اسکلز ہمیں سکھاتے ہیں. سو تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو ویری مچ. سب لوگ نے دعا کیجیے گا انشاءاللہ. اللہ حافظ. سر بالکل. اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اینڈنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو لاسٹ پہ میسج آپ کیا دینا چاہیں گے تمام جو موجود ہمارے حاضرین ہیں ان کو؟ اچھا ویسے ایک چیز، سوری میں آصف کے بارے میں کہنا بھول گیا. آج آصف نے بڑی اچھی ایک نیا کوئی ہمارے سامنے ایک شاہکار آیا. آصف سویرا تو آلریڈی میرا خیال ہے کرتی رہی ہے ہوسٹنگ، لیکن آج آصف سامنے آئے. چلے سر آصف کرتے ہیں، میں نے کبھی نہیں کیا. اچھا مجھے یاد پڑا کہ آپ نے پہلے کی تھی میرا خیال ہے. سر وہ اسما تھی. وہ اسما تھی سر. اچھا چلو اوکے. چلے اچھی بات ہے. میرا خیال ہے ہر پروگرام میں چینج ہونی چاہیے تاکہ سب کو موقع ملے اور سب سیکھیں انشاءاللہ. بالکل سر. چلے بہت شکریہ. سر آپ میرے تعریف کرنے والے تھے. میں یہی بتا رہا تھا کہ آج اچھا لگا مجھے کہ آج وہ آپ جو ہوسٹنگ کر رہے تھے. میں آج آپ کے ایک ورڈ کو بہت بغور جائزہ لے کے سن رہا تھا. تھینک یو سر. تھینک یو سر. یہ تو بنتا ہے. بہت شکریہ.
بالکل. اب ہم اینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں, تو آصف پہلے آپ کنکلوژن ہے, پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ اجازت. بالکل. اصل میں بس اینڈنگ میں اتنا ہی کہوں گا کہ نا اویئرنیس جتنی آپ دوسروں کو دے سکیں دیں, خود جتنا آپ کر سکتے ہو نا وہ چیز کم سے کم آپ اٹینڈ کریں, کانفیڈنس اپنے آپ میں پیدا کریں. یہ کہہ کے نہ چھوڑ دیں کہ میں کیسے کروں گا یا میں کیسے کروں گی, نہیں, اٹینڈ کریں. فیل ہو جائیں گے نو پرابلم, آپ کو کم سے کم پتا چل جائے گا نا کہ یہ چیز میں نے کی پر میں نہیں کر پایا. تو بس وہ ول پاور اپنے آپ میں پیدا کریں. میری طرف سے بس اتنا ہی ہے. تھینک یو سو مچ آصف. اور سب سے پہلے تو میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کروں گی کہ جنہوں نے مجھے اور آصف کو برداشت کیا اور سنا, اور تمام پرفارمنسز بہت اچھی تھیں. تمام پرفارمنسز بہت اچھی تھیں اور بہت ایک تیاری کے ساتھ سب لوگ آئے اور بہت اچھا لگا. اور میں تمام ٹیچرز کا شکریہ ادا کروں گی کہ جنہوں نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی. سو لاسٹ میں بس اتنا ہی کہنا ہے کہ معذوری کوئی مجبوری نہیں ہے, ٹھیک ہے. اپنی معذوری کو کمزوری مت بنائیں. یہ مت سوچیں کہ کوئی آئے گا تو آپ کے کام کرے گا تو آپ کرو, آپ کا کام ہوگا. نہیں, آپ کے اپنے اندر اتنی ول پاور ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ کام کر سکتے ہوں, اور اپنے اندر ہمت اور حوصلہ رکھیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بلائنڈ پرسنز باہر مطلب ایجوکیشن حاصل کرنے جاتے ہیں ایک بلائنڈ اسکول سے نکل کے, ٹھیک ہے, ایک اسپیشل ادارے سے نکل کے جب دوسرے اداروں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کا کانفیڈینس جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اپنی بات ہم نے کس طرح سے کنوے کرنی ہے. تو اصل ٹائم وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم نے اپنی بات کنوے کرنی ہوتی ہے, ہم لوگوں کو اویئر کرنا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں, ہم لوگ کس طرح سے بریل کا استعمال کرتے ہیں, کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں. سو ہم نے یہ چیزیں بتانی ہوتی ہیں, اور جب تک کسی کو کچھ بتایا نہ جائے تو تب تک پتہ نہیں چلتا. سو اپنے اندر بات کنوے کرنے کی آپ کو آنی چاہیے, کمیونیکیشن اسکلز ہونی چاہیے آپ کے پاس. اور جیسے کہ وائٹ کین کا ڈے آج ہم نے سیلیبریٹ کیا, سو اپنے وائٹ کین کو اپنے استعمال میں لائیں. یہ نہ کریں کہ بھئی میں پارشلی بلائنڈ ہوں یا مجھے کافی حد تک نظر آتا تو میں نے نہیں یوز کرنا. اگر آپ کو جہاں مسئلہ ہے تو آپ وہاں پہ اس کا استعمال کریں, تاکہ وہ آپ کی پہچان ہے, وہ آپ کے یوز کی چیز ہے اور آپ نے اسے یوز کرنا ہے. یہ صرف اپنے علامتی نشان اس کو نہ بنائیں بلکہ اس کو استعمال میں لائیں. سو تھینک یو سو مچ اگین سب کا. اور ایٹ دا اینڈ بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے, اور سر سلمان آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, اور تمام لوگوں کو ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. فی امان اللہ. بالکل.